کا ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ جس طرح سے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبوں کا ذکر کریں، میدان کربلا میں انہوں نے کتنے خطبات ارشاد فرمائے اور ان کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کل امت کو شہدائے کرب و بلا کی شہادت پر ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر بہت سے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، لیکن جو آپ کا یوم عاشور کا خطبہ ہے وہ مارکۃ الآراء ہے، اور وہ ایک طرح کی اتمام حجت ہے۔ کل قیامت میں جب یزیدی رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سامنے امام حسین تھے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ اور آپ امیجن کریں کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، خیام حسینی کے اندر جو بچے ہیں وہ بھی پیاسے ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، سخت گرمی ہے، سخت موسم ہے، خواتین کے اپنے چیلنجز ہیں، بچوں کے اپنے چیلنجز ہیں، اور موت یقینی ہے، شہادت یقینی ہے۔ اس وقت اپنے شعور کو، اپنی کانشسنس کو، اپنی نروز کو قابو میں رکھتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمانا، اور تاریخ یہ فرماتی ہے، ہمارے ہر مستر کے اندر البدایہ و النہایہ میں حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا، علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا کہ امام علی مقام نے اس دن جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ اس خطبے کے 4 یا 5 حصے ہیں۔ سب سے پہلے امام علی مقام نے توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا ہے، رب العزت کی توحید اور رب العزت کی حمد بیان کی ہے، اور پھر آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام اور مناقب مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ بیان کی ہے۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو حمد اس دن بیان کی اور جو نعت مصطفیٰ اور درود و سلام آپ نے اپنے نانا سرکار دو عالم کی ذات پر بھیجا، اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ اور یہ بات یعنی پریامبل بیان کرنے کے بعد آپ نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا۔ اور تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ امام حسین ڈرے نہیں ہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہیں، وہ تمام حجت کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس کے سامنے کا آ گئے ہو۔ تو فرمایا، لوگو تم دیکھتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ ہوں، میں ان کے وزیر علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ کیا سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار ذوالجناحین 2 پروں والے، کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا میرے بھائی حسن اور میرے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اور اگر تمہیں یہ لگے کہ حسین ابن علی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے تو یاد رکھو، امام علی مقام نے اپنے کردار کو پیش کیا۔ جب سے مجھے بچپن میں یہ شعور عنایت ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے سے رب العزت ناراض ہوتا ہے، جھوٹے کا جھوٹ اسے ضرر پہنچاتا ہے، حسین ابن علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ابھی بھی تمہیں میری نسبتوں پر اعتراض ہے تو امام علی مقام نے صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر دیا۔ فرمانے لگے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، حیات ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، حیات ہیں۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، حیات ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کیا ارشادات فرمائے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں، توحید باری تعالیٰ، سرکار دو عالم کی نعت مبارکہ، درود و سلام، پھر اپنی نسبتوں کا اظہار، پھر اپنے کردار کا اظہار، پھر صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر دیا کربلا کے میدان میں۔ اور پھر اب عوام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دم بخود ہے اور ایک خوف کا عالم ہے۔ حمید بن مسلم یزیدی آرمی کا وہ سولجر تھا جو بعد میں واقعہ کربلا بتایا کرتا تھا، ہر تاریخ کے اندر مینشنڈ ہے، اور ریگریٹ کرتا تھا، لیکن ایسے ریگریٹ کا کیا فائدہ کہ جب آپ دوسری طرف تھے۔ تو وہ یہ چیزیں ریکارڈ کر کے اس نے بھی بتائی ہیں۔
کہ لوگ بالکل سائلنٹ ہو گئے امام علی مقام کو سن رہے ہیں، اور امام علی مقام فرماتے ہیں اگر تم ان سب چیزوں کو نہیں مانتے تو شریعت کے قانون قصاص کو تو سمجھتے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو تم میری جان کے در پہ ہو؟ میں نے تم میں سے کسی کا مال ہتھیایا ہے کہ تم میرے خیموں کے اوپر اور میرے اوپر حملہ آور ہو؟ اور میرے ساتھیوں نے کسی کا قتل کیا ہے یا مال ہتھیایا ہے؟ آپ نے قانون قصاص پیش کر دیا کہ دنیاوی طور پہ بھی شرعی طور پر بھی امام علی مقام کے خلاف اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں آپ نے ان کوفیوں کو ایکسپوز کیا جنہوں نے لیٹرز لکھے تھے اور جو انڈر ڈیوریس اور انڈر پریشر یزیدی ہو چکے تھے، آپ نے ان کے نام لینے شروع کیے، اور وہ لوگ سامنے فوج اشکیا میں موجود تھے کہ تم نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے خط نہیں لکھا تھا، اور تم نے مجھے انوائٹ نہیں کیا تھا کوفہ میں کہ میوے جو ہیں پک گئے ہیں، پیالے جو ہیں پانی سے چھلک رہے ہیں، آپ آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں اور ہمیں لیڈ کریں۔ اور آج تم یہ، اور وہ لوگ خسر پھسر کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے تو لیٹرز نہیں لکھے، اور آپ نے اپنے وہ جو لیٹرز تھے ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہ خطوط آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ جو خطبہ امام علی مقام ہے، یہ امام علی مقام کی مورل وکٹری کا آغاز ہے۔ حر بن یزید ریاحی التمیمی، جو کہ یزیدی آرمی کا کمانڈر ہے، وہ یہ خطبہ سن رہا ہے، اور عمر بن سعد ملعون کے پاس آتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم حسین بن علی سے لڑیں گے، کین وی فائٹ ہم؟ اور ایک خاموشی ہے، اور حر جو ہے وہ ایک ایڑ لگاتے ہیں اور امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ امام علی مقام کی وہ مورل وکٹری ہے جو تا قیام قیامت یزیدیت کو ایکسپوز کرتی رہے گی۔ امام علی مقام کے نامساعد حالات میں ایک بندہ امام کو چھوڑ کر یزید کی طرف نہیں گیا، مگر یزید کی آرمی کے 3 افراد، کئی روایات میں 5 افراد، وہ زندگی چھوڑ کر شہادت کے رستے پر امام کے پاس آ جاتے ہیں، اور امام کے جو ساتھی ہیں یہ اب امام کے ساتھی بن گئے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے امام کو روکا تھا۔ اگر وہ امام کو نہ روکتے، امام کربلا میں پھنستے نہیں، امام کو کیمپ نہ کرنا پڑتا، پانی بند نہ ہوتا، تو اگر ہمارے پاس کوئی آدمی آئے اور کہے کہ سر آئی ایم ویری سوری، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے ہماری طرح فرد کہتا کہ یار اب کیا لینے آئے ہو، اب تو شہادت یقینی ہے، خواتین بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، خیموں کو جلایا جائے گا، تمہاری سوری کا کیا مطلب ہے؟ قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے پر۔ اینے جنگ میں جب حر آتے ہیں کہ فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمانے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا حر۔ حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ امام علی مقام نے فرمایا تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، تم دنیا اور آخرت میں حر ہو، جہنم سے آزاد ہو۔ یہ وہ معافی کا پروانہ ہے۔ اب پڑھتے چلے جائیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ امام علی مقام کی جو پرسنالٹی ہے، آپ عکس مصطفیٰ ہیں، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، خلقن اور خلقن کائنات میں حسن و حسین جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، یہ عکس مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کا جو خطبہ ہے وہ ایک ریولوشن ہے، اور شمرز یہ جوشن نے، عمر ابن سعد نے، یہ ہمارے ہر اہل سنت کے مصدر کے اندر ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے خطاب کو روکو، اگر یہ خطاب جاری رہا تو کہیں لشکر میں انقلاب بپا نہ ہو جائے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ عمر ابن سعد ملعون نے وہ پہلا تیر چلایا ہے، اور یہ کہتے ہوئے چلایا ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج یوم عاشور پہلا تیر چلانے والا میں ہوں، اور یوں اہل بیت رسول کے خلاف اس جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ فہد صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے امام علی مقام کا جو ایک فکر انگیز انقلابی خطبہ تھا اس پر آپ نے بات کی۔ ہم چاہیں گے کہ سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں دیا گیا شام کے دربار میں وہ خطبہ جس نے دربار یزید کے در و دیوار ہلا دیے، بے شک اس کے حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ بے شک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرد بھی کائنات نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ آپ جب امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا ہے تو آپ کل قافلے کی سالار بن کر ابھری ہیں، آپ سالار اہل بیت بنی ہیں،
اور آپ کے خطبات پر آنے سے پہلے 11 محرم الحرام کو، کچھ روایات میں 12 محرم الحرام کو، جب ان کو پرزنرز آف وار بنا کر سواریوں پہ سوار کیا گیا ہے، حافظ عماد الدین کثیر نے بھی خاص طور پہ اس کو ریکارڈ کیا، بی بی سیدہ سواری پر سوار ہوئی ہیں اور اپنے چہرے کو مدینہ منورہ کی طرف کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا جان کو یاد کیا ہے اور فرماتی ہیں محمدہ محمدہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ وہ حسین ہے جس سے آپ محبت کرتے تھے۔ آج میدان کرب و بلا میں بے گور و کفن ان کی لاش مبارک پڑی ہے اور جنگل کے درندے وہاں پر موجود ہیں اور بے یار و مددگار ان کا جسم اطہر موجود ہے۔ اور بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو سب سے پہلے دربار کوفہ میں پیش کیا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا، اور یہ لوگ اتنے بدبخت تھے، اتنے ازلی بدبخت تھے، دشمنان اہل بیت اور دشمنان رسول میں تو کہوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قرآن کو مس کوٹ کر رہے ہیں، قرآن کو مس یوز کر رہے ہیں، اور یہ آیات پڑھ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ رب العزت جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور تمہارے بھائی غدار کے ساتھ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ قرآن کو نعوذ باللہ مس کوٹ کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں۔ اور بی بی سیدہ زینب جب کوفہ کے دربار میں آئی ہیں، جسٹ امیجن کہ کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خلیفہ وقت تھے، تو کوفہ کیپٹل تھا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب بی بی سیدہ زینب حضرت حیدر کرار کے ساتھ کوفہ میں خلیفہ کی بیٹی کے حوالے سے موجود تھیں۔ آج جب تشریف لائی ہیں تو سروں پہ چادر نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ فرشتے جن سے حیا اور پردہ کرتے ہیں، آج ان کو کوفہ کے بازاروں کے اندر، مارکیٹس کے اندر چلایا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے، اور سر پر چادر نہیں ہے، ان کو ہیملیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ گورنر کوفہ یہ کہہ رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ رب العزت نے کیا کیا۔ اس موقع پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو رب العزت کی حمد کی ہے وہ آپ کا حصہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں I have not gotten anything but beauty from Almighty اللہ، میں نے اپنے رب سے جمال کے علاوہ، بیوٹی کے علاوہ اور کبھی کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک معاملہ تھا، یہ ایک آزمائش تھی، تم ان قریب اس کا انجام دیکھ لو گے۔ اور بی بی سیدہ زینب جب کوفہ کے اندر خطاب کر رہی تھیں تو وہاں پر پرانے صحابہ کرام جو کہ بلائنڈ ہو چکے تھے، بوڑھے تھے، معمر تھے، جب وہ خطاب کرتی تھیں کوفہ میں تو معمر بزرگوں نے یہ کہا کہ علی ابن ابی طالب آ گئے، یہ تو لہجہ علی ہے کرم اللہ وجہہ، یہ تو اس لہجے کا خطاب ہے۔ اور پھر جب آپ کو پرزنر آف وار بنا کر آپ کو یزید پلید کے دربار میں پیش کیا گیا ہے، اور یزید جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہونے کی اس نے کوشش کی ہے، اور آپ امیجن کریں کہ سرے امام علی مقام کو چھڑیاں ماری گئی ہیں، کوفہ کے اندر چھڑیاں ماری گئی ہیں ان لبہائے مبارکہ پہ جن پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیتے تھے۔ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی فرقے کا غم نہیں ہے، غم حسین اس پوری امت کا غم ہے، یہ غم رسول ہے۔ 10 محرم الحرام کو سرکار دو عالم جب حضرت ابن عباس کی خواب میں آئے ہیں، بی بی ام سلمہ کی خواب میں آئے ہیں، اور وہ شیشی خون کی دکھا رہے ہیں کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، یہ غم رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک۔ تو جب امام علی مقام کے سر انور پر یزید جو ہے وہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور یہ کہتا ہے، حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا اس کو البدایہ والنہایہ میں، ہم ان کھوپڑیوں کو اڑا دیتے ہیں جو بڑی نافرمان ہوتی ہیں، اور وہ چھڑیاں مار رہا ہے۔ اور ایک صحابی رسول آگے بڑے ہیں اور یہ فرمانے لگے ہیں کہ یزید اس چھڑی کو ہٹا دے، ہم نے ان لبوں پر سرکار دو عالم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان حالات میں بی بی سیدہ زینب کا کھڑا ہونا، اور بی بی سیدہ زینب کے یہ تاریخی فقرے، اے یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شہید کرنے سے، ہمیں قتل کرنے سے تو ہمارے نام کو مٹا دے گا؟ ان قریب تو دیکھے گا تیرا وجود اس دنیا سے مٹ گیا ہے، اور حسین اور خاندان رسول تا قیام قیامت ان کا ذکر بھی باقی رہے گا، اور وہ باقی رہیں گے۔ بے شک۔
یہ پریڈکشن ہے, یہ دعا ہے, یہ حوصلہ ہے سیدہ زینب کا کہ ایک اپریسر کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ چیلنج فرما رہی ہیں اور چیلنج کر رہی ہیں, اور کوئی خوف نہیں ہے, کوئی حزن نہیں ہے, کوئی ملال نہیں ہے. قرآن حکیم میں جس طرح اولیاء اللہ کی نشانیوں میں بتایا گیا نا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے. سیدہ زینب دختر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ جو خطبہ ہے وہ خطبہ مارکۃ الآراء ہے کائنات نے. اور میں یہ کہوں گا بی بی سیدہ زینب صرف خواتین کے لیے رول ماڈل نہیں ہے, وہ مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے. جو لیڈرشپ بی بی سیدہ زینب نے میدان کربلا میں پوسٹ کربلا دکھائی ہے وہ تو بڑے بڑے مرد وہ کام نہیں کر سکتے جو بی بی سیدہ زینب نے کر کے دکھا دیا. اور آج تک اس ٹریجڈی کو, اس میسج آف حسین کو ہمارے لیے پریزرو کر کے ہمارے تک رکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کو ایک نان سیکٹیرین, ایک فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے میں میرا دل کرتا ہے سمجھنے کی اللہ ایک شرف عنایت فرمائے. کوشش ہم کرتے ہیں. بے شک. بہت شکریہ فاضل صاحب. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جو نقشہ کھینچا اور لایا, ہم تو بھولے بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں, پھر ہمیں یاد آتا ہے تو غم شاید منا لیتے ہیں یا ذکر کر لیتے ہیں, لیکن یس عملی طور پر ہم اپنا انالیسس اگر کریں تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آج ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ناظرین